السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن رضا، اور آج ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ بلکہ آپ کہہ لیں کہ ریبٹ ورلڈ کے پلیٹ فارم سے آج ایک پہلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ہمارا پہلا ٹاپک جو آج ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے ہوگا وہ ہے ریبٹ کے گردے کی پتھریاں، یعنی کہ جنہیں ہم یورانیتھیاسس بھی کہتے ہیں۔ تو آج کل کیونکہ پاکستان میں ریبٹ فارمنگ کافی پاپولر ہو رہی ہے، اور کافی سارے کہنے کے امپورٹرز جو ہیں اب وہ باہر سے بھی ریبٹ کی مختلف اقسام پاکستان میں منگوا رہے ہیں۔ تو ان میں کافی مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا پیشاب بند ہونے کا کافی مسئلہ آ رہا ہے ریبٹس میں۔ تو اس حوالے سے کافی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا گردے کی یا مثانے کی پتھریوں کا مسئلہ ہے، جو پیشاب بند ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ایسی معلومات ہونی چاہیے کہ جو فارمرز کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو اس میں ہم آج تفصیل سے بتائیں گے کہ گردے کی جو پتھریاں ہوتی ہیں، پیشاب کی نالی میں جو پتھریاں ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنتی ہیں، اور ان کے بننے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ان کا کیا حال ہے۔ خرگوش کی پیشاب کی نالی میں معدنیات یعنی کہ منرلز کے جمع ہونے سے چھوٹی چھوٹی پتھریاں بن جاتی ہیں، اور اگر بر وقت علاج یا احتیاطی تدابیر نہ اپنائی جائیں تو یہ پتھریاں بڑی ہو جاتی ہیں، جنہیں پھر آپریشن سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے، اور یہ حالت اکثر خرگوش کی موت کا باعث بنتی ہے۔ منرلز کی یہ پتھریاں ان تمام اعضاء میں بن سکتی ہیں جو پیشاب کی نالی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ گردے اور مثانہ میں بنتی ہیں۔ ان پتھریوں کے بننے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ تازہ اور صاف پانی کی عدم دستیابی، یا انتہائی گرم موسم میں جسم میں پانی کی کمی، نمکیات اور لحمیات یعنی پروٹینز کا اضافی استعمال، کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال، خرگوش کا موٹاپا، پیشاب کرنے کی مناسب جگہ نہ ہونا، گردے کی یا پیشاب کی نالی کا انفیکشن، آنت کا کینسر، ورزش کی کمی اور وٹامن ڈی کی کمی وغیرہ۔ خرگوش میں پیشاب کی پتھری کی علامات: بھوک کا کم لگنا، کم مینگنیاں کرنا، پیشاب میں خون کا آنا، دانتوں کا چبانا اور آوازیں نکالنا، آلودگی کی کیفیت طاری ہونا، زیادہ حرکت نہ کرنا، پیشاب کرنے کی پوزیشن بناتے رہنا لیکن پیشاب نہ آنا یا تھوڑا تھوڑا آنا، پیٹ کو زمین کے ساتھ دبانا، پیشاب والے حصے کا گرم ہونا اور وہاں سے بالوں کا کم ہو جانا، پونچھ کا گیلا ہونا، منہ سے پیشاب کی بو آنا، زیادہ پانی پینا اور سفید گاڑھا پیشاب کرنا۔ مادہ خرگوش میں عام طور پہ رحم کا کینسر دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے، اور تقریباً 3 سال سے زائد عمر کی 60% تک مادائیں اس کا شکار پائی گئی ہیں۔ خرگوش میں پیشاب کی بندش گردے یا مثانہ کی انفیکشن، کیلشیم سے بنی پتھری یا ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انفیکشن کے لیے اینٹی بیکٹیریل ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پتھری کو ہٹانے کے لیے پیشاب کی نالی میں ٹیوب ڈال کر مثانہ میں موجود پتھروں کو نکالا جاتا ہے۔ اگر پتھریاں چھوٹی ہیں تو انہیں بہایا جا سکتا ہے، جس کے لیے خرگوش کو کسی سرنج کے ساتھ پانی پلایا جاتا ہے، یا جلد کے نیچے 50 ml تک ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ چھوٹی پتھریاں پانی کے ساتھ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائیں۔ اس کام کے لیے 2 مشہور پروڈکٹ استعمال کی جاتی ہیں، جن میں ایک کا نام لیکٹیٹز رنگر سلوشن ہے اور دوسرا سیلائن ہے۔ اس کے علاوہ تیزابیت کو تھوڑا بڑھایا جاتا ہے تاکہ پتھریاں نکالنے کا عمل رک سکے اور چھوٹی پتھریاں پیشاب میں حل ہو سکیں۔ اس کام کے لیے خرگوش کو روزانہ 25 سے 50 ملی گرام وٹامن سی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیموں سے بنی پروڈکٹس دی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایسڈ ہوتا ہے جو پیشاب کی تیزابیت کو بڑھا دیتا ہے۔ 25 سے 50 ملی گرام یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امونیم کلورائڈ 200 mg فی کلو کے حساب سے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ میتھازون ڈی ایل ایسڈ خرگوش کے پانی میں مکس کر کے، یعنی کہ مائع حالت میں میگنیشیم جسے کہتے ہیں، وہ ہم اسے دے سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے سیب کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خرگوش کی خوراک میں کیلشیم اور فاسفورس کا تناسب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیلشیم 1.5 سے 2% اور فاسفورس 1% ہونی چاہیے۔ اگر کیلشیم کی مقدار اس سے بڑھ جائے گی تو پٹھوں کے کام کرنے کا عمل متاثر ہوگا۔ اس کے علاوہ فاسفورس اور زنک کا جزو بدن بننے کا عمل متاثر ہوگا، جس وجہ سے ان معدنیات کی جسم میں کمی واقع ہو جائے گی جو مختلف مسائل کا باعث بنے گی۔ دودھ پلانے والے جانوروں میں کیلشیم پٹھوں اور اعصابی نظام کو متحرک رکھنے کا کام کرتی ہے، ہڈیوں کی بڑھوتری اور انہیں توانا رکھتی ہے اور انجماد خون کے عمل کو روکتی ہے۔ اکثر دودھ پلانے والے جانور خوراک میں موجود کیلشیم کو جسم کی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، لیکن خرگوش ایسا جانور ہے جو خوراک میں موجود تقریباً تمام کیلشیم کو حاصل کر لیتا ہے اور مطلوبہ مقدار تو استعمال ہو جاتی ہے، لیکن اضافی مقدار گردوں میں گاڑھا مواد پیدا کرتی ہے اور اگر وہ پیشاب کے ساتھ خارج نہ ہو تو پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دودھ پلانے والے دوسرے جانور ضرورت کے مطابق خوراک سے کیلشیم حاصل کرتے ہیں اور صرف 2% تک اضافی کیلشیم پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں، لیکن خرگوش 44% تک کیلشیم پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں، کیونکہ یہ خوراک میں موجود ساری کیلشیم گردوں میں جمع کر لیتا ہے اور دوسرے جانوروں کے برخلاف بڑی آنت کی بجائے اس کے گردے کیلشیم کو جسم میں استعمال کرواتے ہیں اور اضافی کیلشیم کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر جسم میں پانی کی کمی ہو یا اوپر بیان کی گئی دوسری وجوہات ہوں تو پھر اس کیلشیم کا گردوں میں رہنے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جس سے معدنیات آپس میں مل کر پتھریاں بنانے لگتے ہیں جنہیں کرسٹلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پتھریاں گردوں سے مثانہ میں بھی چلی جاتی ہیں یا وہاں بھی بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں بھی بن سکتی ہیں۔ پیشاب کی نالی کیونکہ باریک ہوتی ہے، اس کا آپریشن مشکل کام ہے، تو پتھریوں کو پیشاب کی نالی سے واپس مثانہ میں بھیجا جاتا ہے اور پھر مثانہ کا آپریشن کر کے انہیں نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر پتھریاں گردہ میں ہی ہیں تو پھر اس کا آپریشن مشکل کام ہے، کیونکہ متاثرہ گردے میں اپنے آپ کو بحال کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ایک گردہ متاثر ہے پتھری سے یا انفیکشن سے تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے اور خرگوش ایک گردے پہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دونوں گردے متاثر ہیں تو پھر علاج تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ گردے کا انفیکشن بھی پیشاب کی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ خرگوش کے گردے کی خرابی کی ابتدائی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ 70% تک متاثر ہو چکا ہوتا ہے تو پھر علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ پیشاب میں خون آنا، اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک گردہ خراب ہے تو اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر دونوں گردے خراب ہیں تو پھر علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خرگوش ایسی جگہ پہ ہیں جہاں انہیں دھوپ نہیں لگتی تو اس سے وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے کیلشیم کے جزو بدن بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ اگر تو خوراک کیلشیم سے بھرپور ہے تو پھر گردوں میں کیلشیم کی بڑی مقدار کا استعمال نہیں ہو پاتا اور کیلشیم کی زیادتی اور زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے پتھری بننے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایسی خوراک دے رہے ہیں جس میں کیلشیم کی مقدار خرگوش کی ضرورت سے بھی کم ہے تو پھر اسے مزید غذائی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو کیلشیم جسم کی ضرورت سے کم مل رہی تھی اور پھر وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے وہ جزو بدن بھی نہیں بن رہی۔ اس لیے کیلشیم کے جزو بدن بننے کے لیے یا دھوپ کا انتظام ہونا چاہیے یا اضافی وٹامن ڈی خوراک میں شامل کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ تازہ پانی کی فراہمی نہ ہونے کی صورت میں خرگوش کم پانی پینے لگے گا، جس وجہ سے بھی جسم میں فالتو اجزاء کا اخراج نہیں ہو پائے گا اور پتھری کے مسائل پیدا ہوں گے۔ بعض اوقات پیشاب کرنے کی مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی خرگوش پیشاب کو زیادہ دیر تک مثانے میں رکھتے ہیں، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ موٹے خرگوش پوری طرح سے جھک کر پیشاب نہیں کر پاتے، جس وجہ سے کچھ پیشاب ان کے مثانہ میں رہ جاتا ہے۔ پانی میں ذائقہ بنانے کے لیے سیب کا جوس ملایا جا سکتا ہے تاکہ خرگوش زیادہ پانی پئیں اور ان کے گردے اور مثانہ صاف رہے۔
متاثرہ جانور کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ گھومنے پھرنے سے پیشاب کا اخراج شروع ہو سکے اور فالتو مادے پیشاب میں حل ہو سکیں، اور کیلشیم والی خوراک بند کر دینی چاہیے، اور ساتھ سبز چارہ گیلا کر کے دینا چاہیے تاکہ پانی کی مقدار کو بڑھایا جا سکے۔ خرگوش ایسا منفرد جانور ہے جو بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد حاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس مقصد کے لیے اسے کافی مقدار میں کیلشیم درکار ہوتا ہے۔ اسے پیٹ میں موجود بچوں کو کیلشیم مہیا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ بچوں کو دودھ کی شکل میں کیلشیم مہیا کرنا پڑتا ہے۔ خرگوش کے دودھ میں گائے کے دودھ کی نسبت 3 سے 5 گنا تک زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ ایک جوان خرگوش کو 0.6% سے 1% تک خوراک کے تناسب کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خشک لوسن میں کیلشیم کی مقدار چونکہ 1.5 تک ہوتی ہے، جو کہ خرگوش کو مطلوب مقدار سے دگنی ہے، اس لیے پیدائش کے 8 ماہ تک خرگوش کو خشک لوسن کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نقصان دہ ہے، لیکن اگر مادہ خرگوش حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اسے خشک لوسن دیا جا سکتا ہے۔ بریڈر خرگوش یعنی 8 ماہ سے اوپر اور بریڈر مادہ لیکن خشک ہو، یعنی کہ نہ ہی حاملہ اور نہ ہی دودھ پلا رہی ہو، تو انہیں خشک برسین یا خشک روڈ گراس کھلانا چاہیے، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار خشک لوسن کی نسبت آدھی ہوتی ہے، لیکن فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ لوسن میں ایوریجن 16% پروٹین اور 30% فائبر ہوتا ہے، جو کہ بچوں، دودھ پلانے والی ماداؤں اور حاملہ خرگوش کے لیے مفید ہے، لیکن بریڈر نر اور خشک مادہ کے لیے روڈ گراس بہتر ہے، جس میں لوسن سے آدھا یعنی 8% پروٹین ہوتا ہے اور لوسن کی نسبت کافی زیادہ یعنی کہ 45% سے زیادہ فائبر ہوتا ہے، جو کہ بڑے خرگوشوں کے لیے اپنے وزن اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خرگوش کے لیے کیلشیم کی مناسب مقدار انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خرگوش کے دانت اوسط 2.5 ملی میٹر ہفتہ وار بڑھتے ہیں، یعنی 2.5 ماہ میں 1 انچ تک بڑھ جاتے ہیں۔ اگر اسے کیلشیم کی مناسب مقدار نہیں ملے گی تو دانتوں کی بڑھوتری متاثر ہوگی، جو کہ خرگوش کے لیے مختلف پیچیدگیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور اگر خوراک میں کیلشیم زیادہ دی جائے گی تو وہ پیشاب کو گاڑھا کر کے پتھریاں بنانے کا باعث بنے گی۔ بعض اوقات گھریلو سطح پر رکھے جانے والے جانوروں کو ختنہ کاری جیسے عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ نسل کشی کا عمل جاری نہ رکھ سکیں۔ اس سے بھی پیشاب کی نالی سکڑتی ہے، اور نہ صرف پیشاب کی فراوانی میں رکاوٹ پیش آتی ہے بلکہ مثانہ کی پتھریوں کو خارج ہونے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ جانور کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسے جانوروں کی خوراک میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اوسط 2.5 کلو کے خرگوش کو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً آدھا گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 500 ملی گرام، اور مارکیٹ میں موجود خرگوش کے لیے خاص طور پہ تیار شدہ پائلٹس کو دیکھا جائے تو روزانہ 50 گرام پائلٹس کافی ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں نیچے کچھ اعداد و شمار کا احاطہ کیا جا رہا ہے تاکہ خرگوش کی کیلشیم کی بنیادی ضرورت کو سمجھا جا سکے، کیونکہ گردے کی پتھری کی ایک بڑی وجہ کیلشیم کی افادیت اور اس کے مناسب استعمال سے ناآگاہی ہے۔ اس چارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں 4 قسم کی خوراک لکھی گئی ہے، یعنی کہ لوسن، سیب، کیلے اور گاجریں، کیونکہ ایک خرگوش کی روزانہ کی جو مقدار ہے کیلشیم کی اسے ریکوائرمنٹ وہ تقریباً آدھا گرام ہے، یعنی کہ 500 ملی گرام، اور اگر ہم ان 4 خوراکوں کے ذریعے یعنی کہ لوسن، سیب، کیلے اور گاجر ان کے ذریعے اس کے کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں تو ہمیں اسے اس تناسب سے روزانہ کے حساب سے دینا پڑے گا۔ کیلشیم میں کیونکہ اس کا ڈرائی میٹر کم ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیں 18-20% ہوتا ہے، اس میں 80-82% اس میں پانی ہوتا ہے، تو یہ تو اس کا ایک کہہ لیں کہ اعداد و شمار کے لحاظ سے اس میں جو کیلشیم ہے وہ 1.5% ہوتا ہے لوسن میں، اور ریبٹ کو تقریباً اسے آدھا چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ 500 ملی گرام روزانہ چاہیے اسے۔ تو اگر ہم اسے خرگوش کو جو لوسن کی ہے وہ 41 گرام روزانہ کھلائیں گے تو اسے اس میں سے 500 ملی گرام جو ہے کیلشیم مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم 500 ملی گرام کیلشیم سیب سے لینا چاہیں تو ہمیں 3.33 کلو سیب یعنی 15 سیب روزانہ خرگوش کو کھلانا پڑیں گے،
کیونکہ اس میں سیب میں کیلشیم کی مقدار لوسن سے کافی کم ہے۔ اسی طرح کیلے جو ہیں یہ 1.042 کلو کیلے ہمیں خرگوش کو دینا پڑیں گے، پھر اسے 500 ملی گرام کیلشیم ملے گی۔ اسی طرح 12 گاجریں خرگوش کو کھلائیں گے، یہاں تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1.126 کلو گاجریں اگر ہم خرگوش کو کھلائیں گے روزانہ تو اس سے اس کی کیلشیم کی ضرورت پوری ہوگی۔ اس چارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ہم کچھ ایسی چیزیں خرگوشوں کو دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خرگوش کی جو بنیادی غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن ان میں کچھ چیزوں کا کچھ اجزاء کا تناسب کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں ڈیفیشنسیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لوسن جو ہے یہ ایک بہترین خوراک ہے، لیکن جو گروئنگ ہیں یا جو لیکٹیٹنگز ہیں یا جو پریگننٹس ہیں ان کے لیے، لیکن جو ایڈلٹس ہیں یا ڈرائی ڈوز ہیں یعنی کہ خشک مادائیں ہیں خرگوشوں کی، یا جو بچے 8 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں اور نر ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ روڈ گراس کا ہے جو ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار لوسن کی مناسبت سے آدھی ہوتی ہے اور فائبر کی تعداد اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس میں یورالیک ایسڈ یعنی کہ پیشاب کی نالی میں پیدا ہونے والی پتھریوں کے بارے میں ہم نے سیر حاصل بحث کی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پتھریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ہم ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں خوراک کی مینجمنٹ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔